وعیدوہ الی الارض، اب اس کو زمین میں لے جاؤ واپس قبر میں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے آگے، ایک اور حدیث میں، اس میں عرض کیا جاتا ہے کہ جب روح پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس در کے سامنے مالا اعلیٰ میں ملائکہ سجدہ کرتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے سے پہلے، اور وہ روح اذن مانگتی ہے عرش معلیٰ کے سامنے، اذن دیا جاتا ہے کہ اس روح کو اجازت ہے مجھے سجدہ کرے، وہ روح اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اسے علیین کی کتاب میں اس کا نام لکھ لو اور واپس زمین میں قبر میں لے جاؤ، فتعاد روحہ فی جسدہ، بس اتنا ہی لمحہ تھا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اس سفر آنا جانا کرنے کے بعد اب قبر کے سوالات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے مرد مومن کا۔ اب سوچئے جو عرش معلیٰ پر جا کے اس کے حضور سجدہ کر کے آئی ہے اور اپنا نام علیین میں لکھا کے آئی ہے، اب اس سے جو منکر اور نکیر ہیں اس سے ان کے سوالات کا عالم کیا ہوگا اور اس کے جوابات کا عالم کیا ہوگا۔ پھر فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے پھر اس سے فَيُجْلِسَانِهِ، پھر اس کو بٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتا ہے۔ جب وہ پہچان لیتا ہے، جواب دے لیتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ایک منادی ندا دیتا ہے، قبر میں آواز آتی ہے، پھر قبر میں آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، ان صدق عبدی، وہ بولتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے تصدیق کی، اب اس کی تصدیق پر اللہ گواہی دیتا ہے۔ بدل جاؤ، اندازہ ہی نہیں کہ اس بدلنے کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ ہائے ہائے، ہم دھوکے میں ہیں، اس دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، راحت تو وہ ہے جب ایک حدیث میں 70,000 ملائکہ تک کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ 70,000 ملائکہ اپنے جرمٹ میں لے کے اوپر جاتے ہیں اس روح کو، تو اس روح کی قبر میں آنے سے پہلے معراج ہوتی ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے فَافْرُشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اب پہلا امتحان جو قبر کا، جہاں سے آخرت کا مرحلہ شروع ہوا، جب وہ کامیاب ہوتا ہے آواز آتی ہے جنت کا بستر منگا کے اس کا فرش بچھا دو، اس کی قبر میں بستر بچھ جاتا ہے، کارپٹ کر دی جاتی ہے قبر، غالیچے بچھ جاتے ہیں، پھر اس کی قبر میں بستر بچھایا جاتا ہے، من الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، بس کفن کے دندے وہیں تک تھے ختم، فرمایا اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ تو آخرت شروع ہو گئی یا نہیں؟ بولیے، قیامت ہو گئی نہیں شروع، اور آخرت قبر میں جنت کا لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور مغرب کی سمت اس کی قبر میں جنت طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، تو پھر یہ قبر اور دروازہ کھل جاتا ہے، پیچھے جنت، تو یہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ 70 گز لمبائی چوڑائی میں وسیع کر دی جاتی ہے، اور یہ آئے گئے کے لیے ملنے کا ڈرائنگ روم بن جاتا ہے، بس، اور ٹھکانہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازہ ٹھکانہ اس کا جنت ہو جاتا ہے، قیام گاہ جنت بن جاتی ہے، یہ اس کا ڈرائنگ روم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی سلام کرنے آتا ہے تو قبر میں دروازے سے آ کر اس ڈرائنگ روم سے اس کے سلام کو سنتی ہے، جواب دیتی ہے۔
پھر آرام کرنے کے لیے اپنی قیام گاہ میں چلی جاتی، بیڈ روم جنت میں چلا جاتا، دروازہ کھول دیا، اب وہ کبھی جنت میں ہے کبھی قبر میں ہے، اور قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے، روضۃ من جنہ، اس کی جنت کا باغ بن گیا ہے قبر بھی، اور 70 گز کھول کر، ہم تو اتنی بنا کے آئے تھے، اب وہ 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اتنا بڑا ڈرائنگ روم بن گیا اس کا، جنت کے غالیچے بچھے ہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے وہ یفس، حتیٰ کہ یہ تو ہے عام مومن، اور جو جتنا زیادہ کمائی کر کے جائے گا فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور جو کمائی زیادہ کر کے جائے گا جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک اس کی قبر ہی روشن ہو، اس کی وسیع ہو جاتی ہے، قبر کی 4 دیواری حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، 70 گز سے لے کر حد نگاہ تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، اور دروازہ بڑا کھل جاتا ہے اس کا جنت کی طرف۔ اس کی تو قیامت ہو گئی کہ نہیں؟ یہ بات میں نے سمجھائی تھی، اقتربت الساعہ، موت دروازے پر کھڑی ہے اور قیامت آ گئی، اس کی تیاری کر لو۔ پھر ایک خوبصورت شخص آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اس کا پیارا خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، اور وہ آ کے کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، جس کی وجہ سے آج تیرے لیے ساری آسانیاں ہو گئی ہیں، ھذا یومک، یہ تمہارا دن ہے، الذی کنت توعد، اسی یوم حساب کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب بات ہو گئی نا کہ قبر قیامت بن گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قیامت کو سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی مت سوچیں، ہر شخص مرنے والے کی قیامت اس کی قبر ہے، اس کی موت سے آخرت شروع ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ کہا جاتا ہے ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی تمہارا قیامت کا دن آ گیا، اس لیے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا ہے اس میں قیامت کے دن اس سے اور حساب و کتاب کیا ہونا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر وہ قیامت کے دن وہ باتیں اگلی راتوں میں آئیں گی، پھر جو باس بعد الموت ہوگی، جس کو یہاں جنت مل گئی اور اس کو راحتیں مل گئیں، قیامت کا دن جب اٹھے گا، وہ اٹھیں گے تو ان کو پھر سواریاں دی جائیں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، کچھ پاؤں کے بل چل کے جائیں گے، کچھ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، کچھ پاؤں کے بل چلنے والے ہوں گے، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنہیں پیدل نہیں چلایا جائے گا، سواریاں دی جائیں گی۔ تو قیامت کے دن بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ یہاں ایک رولا ہی کھا گیا، سارے ہی ایک جیسے، سارے ہی ایک جیسے، سارے ہی ایک جیسے۔ یہ ہم نے مس ایپلیکیشن، رانگ ایپلیکیشن کر دی ہے مسلیت کی، ایک جیسا ہی سارا۔ یہاں تو کوئی مومن دوسرے سے ایک جیسا نہیں ہے، کہ قیامت کے دن پیدل، قیامت کے دن بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہونا، کئی پیدل چل کے جائیں گے، برے گھسیٹے جائیں گے، اور کئی اچھے پیدل چل کے جائیں گے، کئیوں کو سواریاں دی جائیں گی، کئی قیامت کی زمین پر کھڑے ہوں گے، کئی ٹیلوں پر بٹھائے جائیں گے، کئیوں کے لیے ممبر، کرسیاں اور صوفے سیٹ لگائے جائیں گے۔ طرح طرح کے معاملات ہیں۔ تو بار بار کہتا ہوں اصل زندگی وہ ہے جس نے ختم نہیں ہونا، جس نے ختم نہیں ہونا۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم یہ زندگی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ متاع الغرور ہے، اس دھوکے سے نکل آؤ۔ تو وہ پوچھتا ہے، قبر والا پوچھے گا اس حسین سے جو خوشخبری دینے آیا، مبارک دینے، کہ تو کون ہے؟ اس وقت تو بولتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارے نیک عمل ہوں۔ وہ جو نیک عمل زندگی میں کرتا تھا، آج نیک عمل تمہیں مبارکبادی دینے آیا ہوں۔